میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک مرتبہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ عظیم کلمہ نصیب فرمایا۔ ہم جنت میں تو ضرور داخل ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ایمان اور عقیدے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا اختتام بھی ہو۔ لیکن کلمے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ چیزیں ایسے لگا دیے جاتے ہیں دنیا میں کہ وہ کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو مسلمان کو کامیابی کی راہ پر لے جاتا ہے، وہ اللہ سے ملاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور کچھ چیزیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں اور اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور انسان کو کچھ چیزیں کامیاب کرنے والی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ناکام کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب وہ کون سے چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بنتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا مستحق بناتی ہیں؟ وہ ایسی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے چلا آ رہا ہے کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں لوگوں نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ وہ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں؟ تو ہماری کامیابی کس چیز میں ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے تو محبت کے بغیر کچھ ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ضروری ہے۔ ان دو چیزوں سے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ سے محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کی محبت اور اطاعت، یہ دو تو ایسی محبتیں ہیں اور اطاعتیں ہیں کہ اس کے بغیر تو نہ زندگی پوری ہوتی ہے اور نہ انسان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان وہ بہت ہلکا لیتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، اگر اس پر میرا ایمان نہ ہوا یا یہ نہ ہوا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ آج کل لوگ سنتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنت ہے یار، فرض تو نہیں ہے، اگر نہ پڑھی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بات میں بتا دوں اپنے بارے میں، تو شاید میں آپ تمام ناظرین سے عمل میں بہت کمزور ہوں، عمل میں کمزوری یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی کامیابی کس چیز میں دیکھتا ہوں؟ سب سے پہلے اللہ سے محبت، کہ اسی کے محبت میں ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اللہ تعالیٰ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت، اور اس کے بعد میں جو بتا دوں کہ میری اور آپ سب کی کامیابی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 110 ہجری میں آخری صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وفات پا گئے ہیں اس تک، اس کے بیچ میں جتنے بھی صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں،
ان سب کے ساتھ محبت کو میں اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اور یہی مشورہ میں آپ لوگوں کو بھی دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت رکھو، اس کے ساتھ بغض مت رکھو. کیوں؟ اس پر انگلی اٹھانے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ان کے ساتھ بغض رکھنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی. ان کا احترام، ان کے ساتھ محبت، ان کو عزت دینا، اس میں ہماری کامیابی اور نجات ہے، یہ یاد رکھنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جس نے اس کے ساتھ حسد رکھا اس نے میرے ساتھ حسد رکھا، جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. اب اسی بات پہ اپنے ایمان کو دھو لو اور اسی پہ عمل کرو، باقی باتیں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس پر دھیان نہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہم نے پڑھی تھی، شاید اس کا وہ عبارت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کرام کو پسند کیا. تو اب ان کے ساتھ محبت ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت رکھیں. اب ان کا فیصلہ اللہ پر ہے اور رسول پر ہے، وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ بھی فیصلہ کر چکا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کر چکا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں ان پر انگلی اٹھانے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایسے بہت سی آیتیں ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب بچتا کیا ہے باقی اس میں؟ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں اور بہنوں، ہماری کامیابی ہے صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اطاعت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت میں مل کر. اگر اس سے پہلے ہم سے ان چیزوں میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.